کہتے جوانی مستانی ہوتی ہے، یہ شباب کے لمحے آوارگی کے لمحے ہوتے ہیں، انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن اگر اللہ کا خوف اس کے سینے میں ہو، اس کی محبت اس کے رگو ریشہ میں محو نفوذ ہو، تو پھر جوانی میں توبہ کرنے والے اور جوانی میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہونے والے اللہ کی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمائے ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں بس ہوئی۔ بعض نے یہاں ان جسدہ فیما ابلاہ، ابن حبان نے اور امام ترمذی نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں یہ لفظ بیان کیے ہیں کہ جسم کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جسم کے ایک ایک عضو سے پوچھا جائے گا۔ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے ہاتھوں نے کیا کیا، تمہاری آنکھوں نے کیا کیا، تمہارے کان کیا سنتے رہے، تمہاری زبان کیا بولتی رہی، تمہارے قدم اٹھ کے کن راہوں کا سفر کرتے رہے، تمہارے ایک ایک عضو بدن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ عمر کا ذکر بھی ہے اور جوانی کا ذکر بھی ہے، تو جب عمر کے بارے میں پوچھ لیا گیا تھا تو پھر جوانی کا الگ سے کیوں پوچھا گیا؟ تو کہا کہ جو جوانی ہے یہ عمر کا خلاصہ ہے، اور عمومی طور پہ گناہ کی زندگی جوانی کی زندگی ہوتی ہے، اور جس نے جوانی کو سنبھال لیا اس کا بڑھاپا بھی خوبصورت ہو گیا، اور جو جوانی کو سنبھال نہ سکا تو اس کے پلے پھر باقی بچا ہی کیا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ جل شانہ توبہ کرنے والے جوان سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ نوجوان شخص جب توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش بھی جھومنے لگتا ہے، فرشتے بھی آفریں آفریں کرنے لگتے ہیں، یہ کون شخص ہے؟ تو جوانی کی توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جوانی کو سنبھال کے رکھنا، یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے جوانی کیسے گزاری۔ دعا کرو کہ قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہو تو ہمارے جوان اس کا جواب یہ دے مالک ہماری جوانی سجدوں میں گزری تھی، ہماری جوانی تیرے دین کی نوکری کرتے ہوئے بسر ہوئی، ہماری جوانی قرآن کی دعوت دیتے ہوئے گزری، ہماری جوانی کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اور لوگوں تک اس کا ابلاغ کرتے ہوئے بسر ہوئی، ہماری جوانی شرم و حیا کے دائروں میں بسر ہوئی، ہماری جوانی تیرے ذکر میں، تیری یاد میں، تیری محبت میں بسر ہوئی۔ تو وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں بسر ہوئی ہوگی تو پھر وہ اللہ کو عرض کرے گا کہ مالک جوانی تو تھی، شباب کی جولانیاں تو تھی، میرے معاصر میرے ہم عمر شباب کی لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن مالک میری پیشانی سجدے میں تیرے حضور جھکتی تھی اور میری آنکھیں تیرے حضور آنسوں کا خراج پیش کرتی تھیں، پھر میرا مالک اس جوان کو کتنی کرم نوازیوں سے مالا مال کرے گا۔ جوانوں کو جو اس وقت میرے مخاطبین ہیں میں کہوں گا کہ اپنی جوانی کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ بنا لو کہ کل حشر کے دن شرمندگی نہ ہو کہ جوانی کو تو ہم سنبھال نہیں سکے، ہم دیوانے ہو گئے تھے، ہماری خواہشات بے قابو ہو گئے تھی، ہم اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ نہ رکھ پائے، ہماری نظروں سے حیا اور شرم کا جوہر اڑ گیا اور ہم آوارہ مزاج چوکوں گلیوں بازاروں اور تھڑوں کے اوپر بیٹھ کے جوانی کے قیمتی لمحے ضائع کیے۔ کہیں یہ جواب نہ دینا پڑے بلکہ اللہ کے حضور ہم یہ کہیں کہ مالک جوانی تو تھی، شیطان بھی پوری طرح سے حملہ آور تھا، لیکن ہمیں تیرے محبوب علیہ السلام کے فرامین یاد تھے، اس لیے جوانی تیری محبتوں کے سائے میں بسر ہوئی۔